چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی پر پروگرام رہنمائی اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان جو کہ پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہے، معیشت جو ہے اس کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے اور وہ ہے فرقہ واریت کے حوالے سے۔ پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ ناگفتہ بے ہے، اور کراچی کے اندر علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو کہ پہلے باجوڑ میں ان کا ورکر کنونشن تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد حافظ حمداللہ صاحب جو ترجمان پی ڈی ایم ہیں اور جے یو آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، ان کو ایک بم دھماکے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی، کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ہے۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں، کیا محرکات ہیں اور کیا مقاصد ہیں پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے حوالے سے؟ اس پر بات کریں گے۔ ملک کے ممتاز مذہبی اسکالر دانشور جناب ڈاکٹر رانا شفیق احمد پسروری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات دیکھتے ہیں پاکستان جو کہ پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہے، فرقہ واریت کی سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ احتشام بھائی، میں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہوں گا، اچھا، لیکن رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے فرقہ واریت، اوکے، اس لیے کہ مذہبی لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا پہلے بنائی تھی ملی یکجہتی کونسل، بعد میں وہی ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل کے نام پہ سامنے آئی۔ تو اگرچہ جو مؤثر تنظیمیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے قریب آ چکی ہیں، فضا بھی بڑی اچھی بن گئی۔ اکا دکا لوگ ہیں جو تنظیموں سے ہٹ کر ہیں، ان کی طرف سے کوئی بعض بیانات بھی آ جاتے ہیں ایک دوسرے، اور بالخصوص پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جن کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقدسات پر، ایک دوسرے کی محترم ہستیوں کے بارے میں ناگفتہ اور ناروا قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جی، تو لازماً آپ کو پتہ ہے کہ عقیدت کا معاملہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اور عقیدت کی وجہ سے لوگ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ جی، تو اگر کسی کی محترم ہستی کو یا جس کے ساتھ وہ عقیدت رکھتا ہے اس کو اگر آپ غلط انداز میں بلائیں یا غلط اشارے اس کے بارے میں کریں تو لازماً اس سے اشتعال تو پھیلتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو مذہبی رہنما ہے حقیقتاً مسلمہ اور مقتدر، جو انہوں نے تو بڑے اپنا مظاہرہ کیا۔ یہ جو آپ نے اشارہ کیا انٹرو کے اندر گلگت بلتستان کے حوالے سے، جی، اور پھر باجوڑ کے بم دھماکے کے حوالے سے، حمداللہ صاحب کے واقعے، اس کے ساتھ ایک بلوچستان کے اندر حملہ سراج الحق صاحب پر بھی ہوا تھا، جی، امیر جماعت اور اسلامی۔ کراچی کے اندر تو جو ہے نا یعنی گاہے گاہے علماء کرام کو ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے، اور اب اس میں تیزی بھی آ رہی ہے اس طرح کے واقعات میں اچانک۔ دیکھیں یہ جو اپنا ہوا واقعہ کہ جامعہ ابوبکر اسلامیہ کے محتمم جو ہیں ضیاء الرحمن مدنی صاحب، جی، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اچھا، یہاں میں ضمناً ایک بات آئی ہے تو وہ کر کے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ جی، یہ جامعہ ابوبکر الاسلامیہ جو ہے یہاں سے میں نے بھی ایک کورس کیا تھا، اچھا، یعنی پورے پاکستان میں واحد کورس انہوں نے شروع کیا تھا دورہ مصطلح الحدیث، یعنی حدیث کی جو اصطلاحات ہیں جی، ان کے بارے میں انہوں نے کورس کروایا تھا 1 مہینے کا۔ تو اس میں بھی شریک ہوا تھا اور میں نے یعنی پہلا نمبر بھی لیا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ غیر فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنایا گیا، اچھا، غیر متعصبانہ بنیادوں پر ہے، ٹھیک، اور ہمارے ساتھ تمام مسالک کے طلباء تھے، یعنی اور نہ صرف یہ جنہوں نے بنایا تھا ان کا ایک مسلک لازمی تھا، جی، لیکن اس کے باوجود جو دوسرے مسالک کے طلباء تھے نہ صرف یہ کہ وہ اپنی شناخت نہیں چھپاتے تھے بلکہ کھلم کھلا کہتے تھے ہم فلاں ہیں، اور اساتذہ کے اوپر سوالات بھی ہم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، صحیح، یعنی ایک ایسے در۔ اچھا، وہ بانی جو ہیں چودھری ظفر اللہ صاحب تھا ان کا نام، وہ ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کے پاس چلے گئے، صحیح، تو یہ ان کے بیٹے تھے، ضیاء الرحمن مدنی ہاں صاحب۔ ضیاء الرحمن مدنی صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ
سعودی جامعات کے پڑھے ہوئے تھے، بڑے ہی متحمل مزاج، نفیس الطبع انسان تھے، اور ملک کے ممتاز عالم دین بھی. جی ممتاز عالم دین ہونے کے باوجود کثر نفسی بہت زیادہ تھی، صحیح. نستعلیق شخصیت کے مالک تھے، دھیمے لہجے میں بات کرنے والے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم فرقہ وارانہ حوالے سے تو پھر ڈاکٹر صاحب کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ ٹارگٹ میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کہ میرا خیال ہے مہینہ ڈیڑھ پہلے انہوں نے ایک سیمینار کروایا تھا کراچی کے اندر اپنے ادارے میں، صحیح. اور وہ تھا استحکام پاکستان اور پاک فوج کی تائید میں، حمایت میں. اچھا ٹھیک. سمجھ نہیں استحکام پاکستان اور پاک فوج کی حمایت میں انہوں نے سیمینار کروایا تھا. پاک فوج کی حمایت میں کروایا تھا سیمینار. تو میرا تو ذاتی ذہن یہ ہے کہ اسی وقت سے ان کو ٹائر، ورنہ فرقہ وارانہ حوالے سے نہ کبھی انہوں نے بات کی، نہ کوئی ایسے خطیب اور مقرر تھے شعلہ نوا قسم کے. ہاں یہ تھا کہ وہاں ادارے کے اندر مختلف موضوعات پہ کانفرنس سیمینار ہوتے رہتے. ٹارگٹ کے پیچھے جو ذہن کار فرمایا میرے خیال میں تو یہی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام کی یا یکجہتی کی بات کرنے والے ہیں. تو ایسے جو عناصر ہیں یا ایسے جو لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے، کم سے کم کیا جائے. صحیح. اب گلگت اور بلتستان کا جو علاقہ ہے یا باجور کا جو علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے، یا یہ بلوچستان کا علاقہ جہاں سراج الحق صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ بھی شاید آپ کو علم خبر آ چکی ہوگی کہ پوری تبلیغی جماعت کو بھی وین جا رہی تھی تو ان کو بھی نکال کے بیچارے کئیوں کو مار دیا گیا، کئیوں کو شدید زخمی کر دیے گئے انہی دنوں میں. یہ در حقیقت وہ علاقے ہیں جو سی پیک کے علاقے ہیں، اوکے، جو چائنا کے ساتھ ملتے ہیں. بالکل صحیح. گلگت بلتستان اور یہاں سے روڈ، سمجھ نہیں ہے، سلک روڈ، یعنی چین کے بارڈر ہیں. تو اصل میں سی پیک بعض عالمی طاقتوں کو چبھ رہا ہے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں، اصلی دشمن جو نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، تو ان کو سی پیک چبھ رہا ہے. صحیح. تو سب سے آسان جو چیز ہوتی ہے نا پاکستان میں انتشار کی، وہ فرقہ واریت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اصلی دشمن اس کے پیچھے ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، طاقتیں ہیں، دشمن ممالک ہیں، یا استعمار کی جو طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو. اور ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن آج جو ہے ایک نقشہ انڈیا نے جاری کیا ہے اور اس میں کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ شو کر دیا گیا ہے. نہیں، آج نہیں کیا، بہت پہلے سے کیا ہوا ہے. اصل میں ہمارے پاکستان میں بھی بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان کشمیر کا حصہ ہے. تو کشمیر کے حوالے سے انڈیا کہتا ہے ہمارا حصہ ہے، جبکہ جو فارمولہ طے ہوا تھا تقسیم ہند کا، اس کے مطابق مسلم اکثریت کے علاقے جو ہیں پاکستان میں ملنے تھے. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر کے اندر غالب ترین جو اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. بلکہ جو مقبوضہ کشمیر ہے جس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو خود کیس لے کر گیا تھا یہ انڈیا، جی، اور اقوام متحدہ نے بقاعدہ ایک سے زیادہ قراردادیں پاس کی کہ کشمیر کے لوگوں کو پوچھا جائے جی، کہ وہ ایک کس کے درجن ساتھ کے ملنا قریب چاہتے قرارداد ہیں. ہیں. ایک الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ طاقتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے، ملک کے اندر جو ہے قتل و غارت ہو، اور یہ جو ہے نا کسی طریقے سے مستحکم نہ ہو سکے. اور گلگت بلتستان میں بھی اسی پلاننگ کے ساتھ یہ سارے کے سارے وہاں پر تو فرقہ واریت احتشام آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ صاحب، ہو رہی ہے. گلگت اور بلتستان کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. وہاں ایک بڑی تعداد ہے ایک خاص مکتب فکر کی، دوسری کم ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی ملنسار لوگ ہیں، مہمان نواز. آپ کبھی گئے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا. لیکن اصل میں ملک کے اندر سب سے آسان جو طریقہ ہے یا ذریعہ ہے انتشار کا، افتراق کا، یا قتل و غارت کا، یا الجاؤ کا، وہ فرقہ واریت ہے. اور یہاں میں 2-3 حوالے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مثلا بال ٹھاکرے جو ہوتا تھا انڈیا کا، اب تو وہ مر گیا مہاراشٹر کی حد تک، تو اس نے تو باقاعدہ یہ مہم چلائی تھی اپنے جو خلیف حکومتیں ہوتی تھیں کہ جی پاکستان کے اندر آسانی کے ساتھ آپ شیعہ سنی کو لڑا سکتے ہیں، وہابی بریلوی کو لڑا سکتے ہیں. یہ باقاعدہ وہ گفتگو کیا کرتا ہے. مطلب یہ ہندو ذہنیت ہے. ہاں جی، کہ لڑایا جائے. اچھا، اسی طرح جو ان کا اپنا تھا ایجنسی کا اجیت دوول، اس نے بھی یہ کہا کہ ہم سب سے آسان اسی کو سمجھتے ہیں اور اس پہ ہم سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ
جو ہے نا ریکارڈ پر اس کا یہ بیان بالکل موجود بالکل ہے. میں نے اس کا دیکھا بھی ہے، سنا بھی جی ہے ہاں، بالکل ایسے۔ وہ خود اپنا اس نے گفتگو کے دوران میں کہا، وہ کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک اکیڈمی کے اندر وہ گفتگو کر رہا تھا، جی۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح پاکستان کے اندر ان کے جاسوس جو ہیں مذہبی پیشواؤں کے روپ کے اندر رہتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اچھا، سہولت کار بھی استعمال ہو رہے ہیں، یہ بھارت کی میں جانب سے ایک پلانٹڈ۔ حوالہ اور کوٹ کر دوں. جی۔ امت شاہ ہے جو اس وقت مودی کا مرکزی وزیر ہے، جی۔ وزیر داخلہ، جی بالکل۔ اس نے بھی یہ کہا، بلکہ مودی کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے، اس نے کہا جی ہم پاکستان کو پاکستان کے انداز میں جواب دیں گے. یعنی وہ فرقہ واریت باقاعدہ کرائیں گے، لڑائیں پلاننگ گے۔ کے تحت چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اب 2-3 طریقے ہی ہیں یہاں خلفشار پیدا کرنے کے، یا علاقائیت کے نام پہ لوگوں کو مارا جائے، ایگزیکٹلی۔ اور اس پہ بھی انہوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں، اور ایسا ہوا. دوسرا لسانیت کے نام پر کہ ان کو تقسیم در تقسیم کر دی جائے. لیکن سب سے آسان طریقہ جو ہے نا وہ فرقہ واریت کا. اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس میں سہولت کار بھی ہیں، بالکل سہولت کار ہے. جب تک کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ نہ ہو وہ لکڑی نہیں کاٹ سکتا. بالکل صحیح، تو بالکل ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں، ہمارے لوگ ان کا ایندھن بنتے ہیں، جس سے آگ کے علو بڑھائے جاتے ہیں، اور پھر بکنے والے تو بہت زیادہ ہر جگہ سے آپ کو مل ایگزیکٹلی. جائیں وہ ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ اب موجود رہے ہیں۔ میں اپنا ایک پروگرام ہوا تھا امن کمیٹی کے حوالے سے پنجاب کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، تو اس میں باتیں ہو رہی تھی جی فلاں مولوی اس پہ پابندی لگنی چاہیے، فلاں پہ لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہے، اس طرح کی باتیں کر. تو میں نے وہاں ایک بات کی، میں کہ مولوی صاحب جو تقریر کرتے ہیں نا یا ذاکر صاحب، وہ کرتے ہیں 100 200 400 500 1000 لوگوں کے سامنے. جی جی لیکن سوشل میڈیا کو آپ پابندی لگا بھی دیں تو جس نے فتنہ پیدا کرنا ہے، جس نے فرقہ واریت، وہ سوشل میڈیا پہ چلا جائے گا. بالکل، وہ سوشل اور اس میڈیا میں ہی سنبھال رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں وہ ہم نہ چلتے. اچھا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگ جو فتنہ پروری کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، جو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگوں کے مقدسات اور محترم ہستیوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کے فالورز اتنی بڑی تعداد میں کس طرح؟ بالکل صحیح. یعنی ایک کلپ آتا ہے جی، اور اس سے اگلے منٹ میں ہزاروں میں ری ٹویٹ ہو جاتا ہے، وائرل ہو جاتا بالکل ہے. صحیح. یہ کیسے؟ یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے اپنا جو ہے نا سینسی اجازت وہ سے پلاننگ کی ہوتی ہے، انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں. جی. اچھا، آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ لوگ پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ باہر ہیں. اچھا، بیرونی ملک سے بیٹھ کے، اب کوئی امریکہ میں بیٹھ کے لگا ہوا ہے اور اپنا اور زیادہ استعمال وہ کر رہے ہیں ایک خاص مکتب فکر کو جو صحابہ کرام کے بارے میں خاص ہے. حالانکہ ان کے جو بڑے علماء ہیں، قائدین ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. جی ہاں، وہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہے اور وہ بڑا وائرل ہوا، اور اس کی حکومتی سطح پر بھی مذمت کی جانی چاہیے تھی، لیکن اسے روکا نہیں. صرف ایک کلپ نہیں حضرت، بے شمار کلپ ہیں. اب گلگت بلتستان کے اندر جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. جی بالکل. یعنی ناموس صحابہ کا جو بل پاس ہوا، جی، تو اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے پریس کانفرنسیں کرنی شروع کر دی. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرا ایک نقطہ نظر ہے ان کا اپنا. وہ کہتے ہیں جی ہم تاریخ بیان کرتے ہیں، ہمیں کیوں روکا جائے؟ تاریخ بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. جہاں آگ لگ رہی ہو وہاں چشم پوشی بھی کر دینی چاہیے. دین ہمارا مکمل ہوا تھا رسول پاک کے دور صلی میں، اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور جو باتیں جن پہ عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ نہیں، وہ دین کا حصہ ہے. لیکن تاریخ اور توہین میں فرق بھی تو ہونا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں، تاریخ ڈاکٹر سار صاحب نے بھی تو ایک تاریخی حوالہ ہی دیا تھا نا، تو جس پہ جگہ جگہ آگ لگا دی گئی تھی. صحیح. تو مقصد یہ ہے کہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. دیکھیے مجھے بڑا اچھا لگا، علامہ ساجد نقوی صاحب کا کلپ ہے میرے پاس. جی جی. انہوں نے اپنے علماء کرام سے یہ کہا، اپنے جو ان کے فالورز ہیں، ایک اجتماع تھا اس میں، کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضائل کا ایک انبار ہے، اور اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ اگر سمندر بھی سیاہی مان جائے تو ختم نہیں ہوتے. بے شک. تو آپ فضائل بیان کریں. بے شک ایسے ہی. آپ جو بزرگ اب جن کو وہ مانتے ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. جو ان کے بزرگ ہیں وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. آپ ان کے فضائل بیان کریں. صحابہ کرام ہو، اہل بیت ہوں، ہم سب جو ہے سب کے ماننے والے ہیں. میں وہی عرض کرتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو آپ نہیں مانتے اس کو بیان کرنا شروع کر دیں اور پھر اس انداز سے کریں کہ اگلا جو ہے نا اس کو آگ لگ جائے اور مشتعل ہو جائے. مطلب یہ ایسے شرپسند لوگوں کا کلا کما ہونا چاہیے. اچھا، بل جو پاس ہوا ہے نا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں. اس میں صرف جو سزا تھی نا پہلے قانون کے اندر موجود ہے، اس سزا کو بڑھایا گیا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پر بل پاس ہونے سے پہلے بھی وہ معاملہ جرم تھا. صحیح. تو جب وہ جرم تھا اور اس پر سارے خاموش تھے تو یکدم اس کو بنیاد بنا کے کیوں نہیں، تو اس پر تمام علماء کرام متفق نہیں ہیں؟ یہ سزا جو ہے اس پر تمام علماء کرام تو متفق ہیں. سب متفق تھے نا, لیکن سزا بڑھائی. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس چیز کو بنیاد بنا کے تو جو لوگ موقع کی تلاش میں تھے ان کو موقع مل گیا, صحیح. انہوں نے اپنا آگ لگانی شروع کر دی. جی. اب ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز ہے ہی ایک قانون بنا ہوا ہے نا, جو پہلے سے بنا ہے, بھلے ابھی نہیں بنا, جو پہلے سے بنا ہوا ہے, جی جی, اس قانون پہ عمل کر لیا جائے تو یہ فتنے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. بہت اچھی اور خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. قطع کلامی کی معذرت, ایک بریک کے لیے ہمیں جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں علماء کرام کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں, ان سے جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شفیق صاحب سے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر وہ کون سی قوتیں ہیں جو امن و امان کو خراب کر رہی ہیں, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. فرقہ واریت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت بڑھائی جا رہی ہے, جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی فرمایا. ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو علماء کرام بڑے ذمہ دار اور حساس ہوتے ہیں, لیکن دوسری جانب اختلافی بیانات بھی ان کی طرف سے آتے ہیں اور پھر ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اسی سوال کے اندر کہ کس طرح سے علماء کرام کا تحفظ ہو سکتا ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے ان کی سیکیورٹی کے لیے. بالکل آپ نے بات کی ہے. میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ جو واقعتاً علماء کرام ہیں اور جو تمام مسالک کے ذمہ داران ہیں, انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت بھی دیا. ملی یکجہتی کونسل بنائی, اس کے بعد مجلس عمل بنائی, اور اب بھی جو فضا بنی ہے اگر اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ ہوگا اور آگ بجھے گی یا بجھ رہی ہے تو علماء کرام ہی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹارگٹ کرنے والے بھلے ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والے یا کہلوانے والے ہوں, لیکن دشمن کر رہا ہے ٹارگٹ. یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں, مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باجوڑ کے اندر جو ایک اجتماع پر ایک مذہبی تنظیم کا اجتماع تھا, بالکل پرامن اجتماع تھا, اس کے اوپر اگر اٹیک کیا جاتا ہے, سراج الحق صاحب سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے اوپر حافظ حمداللہ سے, اور جس طرح میں نے بتایا ضیاء الرحمن صاحب. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اپنے سطح پر محبوب بھی ہوتے ہیں, مقبول بھی ہوتے ہیں. میں یہ بلکہ کہتا ہوں کہ عوام کے اندر سب سے مقبول اور محبوب طبقہ اگر ہے تو وہ علماء کرام کا. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ مثلا جنازے دیکھ لیں نا, جب ہوتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب لوگ دل سے کھینچے چلے آتے ہیں نا. بالکل صحیح. کسی سیاستدان کے جنازے ایسے کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتے. تو اصل میں ان کو ٹارگٹ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک مسلک کے عالم کو بنائیں گے ٹارگٹ تو وہ لوگ احتجاج کے نام پر سڑکوں پہ آ جائیں گے. حکومت کی طرف سے اپنا مزاحمت ہوگی تو حکومت کے خلاف ہو جائیں گے, یا پھر ان کے جو نوجوان ہیں, مشتعل نوجوان جو فالوورز ہیں, اور پھر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ ان کو فلاں نے ٹارگٹ کیا. یعنی بغیر تحقیق یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں مسلک والوں نے یا فلاں لوگوں نے کیا, اور جو مشتعل نوجوان ہیں پھر ان پہ حملہ ور ہوتے ہیں. یعنی یہ در حقیقت ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی. علماء کرام کی سیکیورٹی کیسے کی جائے, تحفظ کیسے فراہم کیا جائے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. دیکھیے, میں جس طرح پہلے میں نے کہا, میں پھر کہنے لگا کہ عوام کے اندر یا قوم کے اندر سب سے مقبول اور محبوب طبقہ علماء کرام کا ہے. لیکن ہمارے حکومتی ادارے, ہماری ایجنسیاں, ہمارے معاشرتی لوگ جو ہیں وہ علماء کرام کو احترام نہیں دیتے, عزت نہیں دیتے. میں ناکے لگے ہیں نا, اس کے اوپر کوئی چھوٹے سے ادارے کا بھی ملازم اپنا کارڈ دکھا دے گا, اسے جانے دیں گے. کوئی جعلی پریس کارڈ بھی دکھا دے گا, اسے بھی جانے دیں گے. لیکن کوئی عالم آ کے اگر کہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی داڑھی دیکھ کے شروع ہو جاتی ہے, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے. مطلب توہین امیز رویہ ہے بہت زیادہ. حالانکہ جو یہ کاروائیاں کرتے ہیں نا, وہ داڑھی رکھ کے نہیں آتے. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسری یہ کہ داڑھی سنت رسول ہے, صلی اللہ, اس کا احترام کرنا چاہیے. بے شک. تو اب ہوتا کیا ہے, وہ جب تعارف کرواتا ہے نا, میں خطیب ہوں یا مدرس ہوں,
تو ٹچکریں کی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھٹھا کیا جاتا ہے، کبھی اس کی پگڑی کا، کبھی اس کے لباس کا، کبھی اس کی گفتگو کا، اور پھر آگے سے کہنا شروع کر او سانو پتہ ہے جی مولوی جو ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں مذہبی اپنا طبقات کے اندر بڑے بڑے علماء کرام، جی بڑے بڑے رہنما جو ہیں اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ٹارگٹ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ وہ جی دشمن کر گیا جی وہ ہے، بھائی سیکورٹی کیوں نہیں دیتے؟ یا کن کن لوگوں کو سیکورٹی ملی ہوتی ہے؟ علماء کرام اکثر ہم دیکھیں کہ وہ اپنی خود ذاتی سیکورٹی استعمال کرتے ہیں خود، لیکن جن کے پاس اتنے وسائل نہیں، جن کے پاس ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، علماء کرام اصل میں اپنی ذات پر جن کے پاس وسائل ہیں نا وہ تو کر رہے ہیں مثلا جو اپنا کرتے ہیں، لیکن جو مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں نا وہ اپنی ذات پر جماعتی فنڈ نہیں لگانا چاہتے۔ صحیح، سیکورٹی کے لیے بھی 5-10 بندے رکھنے پڑیں گے۔ جی بالکل، یا تو یہ ہے کہ وہ لوگوں میں جانا چھوڑ دیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کم از کم گھر سے نکل کے انہیں مسجد کے اندر درس تدریس کے لیے، خطابت کے لیے تو جانا ہے، دوسری جگہوں پہ جلسوں پہ بھی جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ صرف یہ ہے کہ کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ اچھا اسی طرح ایک اور رویہ رکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے انتظامی دفاتر ہیں جی یا آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے، وہ کسی مذہب کے یا مذہبی اپنا طبقے کے یا کسی مسلک کے نمائندے کم ہوتے ہیں، وہ بس لسٹ بنی ہوئی ہے امن کمیٹی کے نام پر زیادہ تر، تو جو افسر جائے گا وہی لسٹ چل رہی ہے، وہی لسٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں جن کا جمہوریت پر بھی یقین ہے، جو اسلامی نظام بھی چاہتی ہیں جمہوریت کے ذریعے سے، ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جن کا ذکر بھی آپ نے کیا، جمعیت علماء اسلام ہو گئی، اسی طرح سے جماعت اسلامی ہو گئی، اسی طرح سے اور بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، تو ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے علل اعلان سوشل میڈیا پر بیانات بھی دیے ہیں کہ ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال کے اندر حکومت پاکستان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ خود سیکورٹی فراہم کرے، اور ایسی سیکورٹی ہو جو فول پروف ہو اور علماء کرام کو تحفظ دیا جائے؟ بالکل، یہ ایک تو یہ ہے کہ سیکورٹی انہیں دی جانی چاہیے، یا کم از کم ان کے لیے اسلحہ کے لائسنس جو ہیں اس میں سہولت کرنی چاہیے، یا ان کو اپنا جو ہے نا ایسی سہولت دینی چاہیے کہ وہ اپنی سیکورٹی کا تھوڑا بہت انتظام کر لیں۔ لیکن دوسری بات جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کم از کم حکومتی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے باہمی احترام کے اوپر باقاعدہ مہم چلنی چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کس طرح احترام کرتا ہے، اور خون مسلم کی حرمت کتنی زیادہ ہے ہمارے دین میں۔ جو لوگ استعمال ہوتے ہیں مسلمان ہی ہیں نا، بالکل صحیح، مسلمان کہلانے والے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اپنے آپ کو کہیں گے جی کارروائی کرنے والے، جب کہتے ہیں نا ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کیا، تو آدمی ان سے پوچھے کہ آپ نے مسلمانوں ہی کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی، کسی جگہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اسلام تو نام ہی سلامتی کا دین ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ مسلمان ہیں، کبھی بری جگہ جو ہے معاشرے کی جہاں پہ برائی ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، کبھی وہ ہوا ٹارگٹ؟ بالکل نہیں۔ مسجدوں میں علماء کرام، یہی اہداف ہوتے ہیں دہشت گردوں کے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا مومن کی حرمت کے بارے میں تو یہ کہا نا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ کعبہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ کعبہ تیری بڑی حرمت اور عزت ہے، عظمت ہے، لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک عالم کی موت جو ہے وہ پورے عالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے، یہ بھی قرار دیا۔ اصل میں وہ مقبول لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں لڑائی پھیلے۔ اب جس نے مر تو سب نے جانا ہے نا، بے شک، جس کو شہادت کا رتبہ مل گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، بالکل، منہ تو کالا ہوا دوسرے لوگوں کا ایگزیکٹلی جو استعمال ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فضا بننی چاہیے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ذہن سازی ہونی چاہیے، بتانا چاہیے کہ خون مسلم کی حرمت۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، مثلا ابن ماجہ ابواب الفتن میں ایک واقعہ ہے، جی، ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز تھے، تو ایک غزوہ سے واپس آ کر نا تو رسول پاک کی محفل میں بیٹھے تو وہ واقعہ سنانے لگے، جی جب لڑائی ہو رہی تھی نا تو میں جو سامنے تھا نا مخالف، میں نے اس پہ تلوار کھینچی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے مار دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے مار دیا؟ اس نے کہا جی وہ اصل میں نا جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کس لیے پڑھا ہے؟
سبحان اللہ. اچھا حضرت عمران کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے وہ چند دنوں کے بعد فوت ہوا تو ہم نے اس کو قبر کے اندر تدفین کی. تو اگلے روز گئے نا تو اس کی لاش باہر پڑی تھی. تو ہم نے سمجھا شاید کسی جانور نے. تو دوسرے دن پھر ہم نے اور زیادہ گہری کر کے قبر ڈالی تو اگلے روز پھر باہر تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ زمین نے اس سے کہیں زیادہ برے لوگوں کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، لیکن اس کی لاش جو بار بار باہر آ رہی تھی نا وہ اس لیے تھی کہ اللہ رب العزت تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کتنی ہے. سبحان اللہ سبحان. یعنی جو آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے بے شک خواہ کسی نیت سے ہو، اس کلمے کی حرمت کا پاس کرنا چاہیے. بے شک بے شک. اور یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو علماء کرام کو قتل کر رہے ہیں، جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ملی یکجہتی کونسل کا آپ نے تذکرہ فرمایا، تو ابھی بھی علماء کرام اکٹھے ہیں؟ کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جہاں پر اکٹھے ہو کر آج یہ جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جو دشمن ہمیں لڑوانے کی سازش کر رہا ہے، اس کو ٹیکل کیا جائے، اس کو کیا جا رہا سالو کیا جائے، گلگت سارٹ آؤٹ بلتستان کیا میں جائے؟ بھی علماء کرام گئے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام گئے ہیں، اور جب بھی کہیں بات ہوتی ہے سارے جاتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علماء نے تو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اصل میں ضرورت ہے ان چند شر پسند لوگوں کو جو ہے نا گرفت میں لانے کی، جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے سے آگ لگانا چاہتے ہیں. دیکھیے ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. بعض اوقات مصلحت اسی چیز کا نام ہے نا جی. کہ بات ہو بھی لیکن آپ رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہوئی بات کی وجہ سے زیادہ نقصان نہ ہو. اور سوشل میڈیا پر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے، اور ایف آئی اے اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کرنا چاہیے. پابندیاں بہت ساری لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد اس طرح سے ہو نہیں پا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے نا کہ جو فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو بھی سائنسی نقطہ نظر سے پرکھا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ نمایاں ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بھلے اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، کسی طبقے کے پکڑا جا ساتھ ہو، سکتا ہے، کسی طبقے کے ساتھ ہو، کسی گروہ کے ساتھ ہو، ان کو گرفت میں لانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا دوسری جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ایک مسلمان میں، یہ تو مسلمان کی حرمت ہے نا. رسول پاک نے تو ایک ایک انسان کی حرمت، مثلا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل. بے شک بے شک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں کہ اگر کسی نے فضول میں چڑیا کو مارا نا، فضول میں، صحیح، تو قیامت والے روز وہ بھی شکایت کرے گی. اللہ اکبر. مطلب اتنا سخت جو ہے وہ معاملہ ہوگا قیامت والے دن. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذمہ داری کیا ہے خاص طور پر پاکستان کی حکومت کی، اور عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام اس بات کو سمجھیں کہ جو آدمی آپ کو فرقہ وارانہ طور پر اشتعال دلانا چاہ رہا ہے وہ در حقیقت اسلام کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے. علماء کرام کو یہ چاہیے کہ ان کے جو دروس ہیں یا ان کے خطابات ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے ہوں، اور لوگوں کو بتائیں کہ باقاعدہ سازش کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس وقت وہ طاقتیں یا وہ ہمارے دشمن یا استعمار کے وہ ایجنٹ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو یا پاکستان میں معاشی استحکام آئے، وہ لوگ در حقیقت سب سے آسان ذریعہ جو ہے نا آگ لگانے کا وہ فرقہ واریت کو سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنی بات کریں، جی اپنی بات کریں، اپنے انداز سے بات کریں. ہر بات ہو سکتی ہے اچھے انداز میں. آپ اختلاف بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی اچھے انداز میں ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. کوئی ضروری نہیں ہوتا کسی کو تھپڑ مار کے آپ بات کریں یا کسی کو تانا دے کر بات. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کہا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کو بھی برا نہیں کہنا. اللہ اکبر. کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب اللہ عدوا بغیر علم، کہ کہیں وہ بے علمی کی وجہ سے تمہارے سچے رب کے بارے میں ناگفتہ اور ناروا بات کرنا نہ شروع کر. بے شک. اچھا ہر جو مسلک ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شر پسند عناصر جو اگر علماء کرام کی شکل میں بھی سامنے آتے ہیں، ان کے کلپس وائرل ہوتے ہیں، تو وہ ان کی خود پکڑ کریں، خود جو ہے نا ان کی تعدیب کریں. تعدیب کریں. اور ایسا ہوا بھی
بعض ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے باقاعدہ لسٹیں بنا کر دی ہیں حکومت کو صحیح کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فتنہ پرور ہیں، ان کا کام صرف آگ لگانا ہے. اور ان سے لا تعلقی اچھا کا اعلان یہ کریں. بھی ہوا، مثلا ہماری میٹنگ ہوتی رہتی مجلس عمل کی پلیٹ فارم پہ، تمام مسالک کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا پیشہ ور قسم کے لوگ جنہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تقریریں کرنا یا مجلس سے پڑھنا یا جلسے میں جانا، یا وہ باقاعدہ صرف ذریعہ بنا کے نا، تو وہ اپنا چاہتے یہ ہیں کہ اپنا لوگوں کے اندر جو ہے نا اختلافی باتیں کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اپنا جو ہے نا معتقدین ان کی تعداد بڑھے، اور پھر کمائی کرتے ہیں باقاعدہ. ایسے ہی ایک جلسے کے اوپر باقاعدہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے لیں گے، گاڑی ہو، یہ ہو، وہ ہو، ایک مجلس کے اتنے لیں گے، یہ کریں گے وہ. تو باقاعدہ جو بھی جلسہ کروانے والے منتظمین ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنا سٹیج مہیا نہ کریں. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو یا ایجنسیوں کو یا انتظامی اداروں کو یہ چاہیے کہ باقاعدہ نظر رکھیں، ہر ایک جلسے والے کو پابند کریں کہ تمام علماء کرام کی آپ نے کیسٹیں ہمیں فراہم کرنی ہیں، ان کے بندے جائیں، جو آدمی کرے اس کو نشانی بنا دیں. بالکل اسی وقت ریسٹ کیا جائے، اسی وقت ریسٹ اور کیا یہ جائے. بھی ہو کہ جو آدمی باقاعدہ امن و امان کے لیے کام کرتا ہے، حکومتی یا انتظامی اداروں کے ساتھ معاون ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. ہمیں بریک پر جانا ہے. ناظرین یہ میسیج جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، تمام مسالک کے علماء کرام کے لیے بھی ہے، تمام مسالک کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے مسلک کے اندر بھی ان لوگوں پر، ان شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں جو اتحاد امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. جو قرآن پاک کا یہ حکم کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، لیکن اس کی خلاف ورزی کرتے وہ تفرقہ پھیلاتے ہیں. تو یہی اصل جو ہے وہ دشمن ہے، نہ صرف اسلام کے بلکہ پاکستان کی قوم کے بھی. ناظرین ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مطالعہ کتب کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہوگی اور ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے ایک بڑی خوبصورت کتاب کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہمیں کافی معلومات بھی فراہم کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. ویلکم بیک ناظرین. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس میں کتاب کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اور آج کا یہ اس پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہے مطالعہ کتب کے حوالے سے، میرے سامنے بڑی خوبصورت کتاب صحیح البخاری رکھی ہوئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے اس کتاب کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا مقدمہ کیا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور مطالعہ کتب کی اہمیت کیا ہے آج کے دور میں کہ جب سوشل میڈیا ہر طرف بھرمار کیا ہوا ہے اور ہمیں جو ہے فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو صحیح بخاری سے ہم کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ احتشام بھائی، پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف بخاری نہیں ہے. اچھا. بخاری کا جو اپنا مقام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. بے شک. یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. بے شک. یہ صحیح بخاری کی جو شروع ہے نا مختلف، جی جی جی، یعنی بڑی بڑی جو شروع ہیں، شرح جنہیں کہتے ہیں، تشریحات پر مشتمل کتابیں، مثلا فتح الباری ہے، عمدۃ القاری ہے، زرقانی وغیرہ کے جنہوں بہت زیادہ جو ہے نا شروع لکھی گئی تھی بخاری پر، یہ ان کا مجموعہ ہے. اچھا. اس کی کتنی اس جلدیں؟ کتاب کا نام ہے المجمع لشروح صحیح البخاری. بے شک. ٹھیک. یعنی صحیح بخاری کی جو شروع ہے نا ان کو جمع کیا اس کا مجموعہ ہے سب. اور کتنی جلدیں ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی؟ ہاں، اس کی ہمارے سامنے جو جلدیں ہیں 8 ہیں. 8 ہیں. یہ کتاب جو ہے جس شخص نے مرتب کی ہے نا وہ نہایت علمی شخصیت ہے. اچھا. نام ہے ان کا جی ڈاکٹر قاضی محمد عبداللہ. ڈاکٹر قاضی محمد عبداللہ صاحب. یہ ماشاءاللہ ریاض یونیورسٹی سے فارغ ہیں. جی جی. انہوں نے یہاں کے ہمارے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کی. ان کے نانا تھے، بہت بڑے محدث تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ بڈھی مالوی. اچھا. انہوں نے ان سے بھی پڑھا. ماشاءاللہ. پھر ان کے خالو تھے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے.
انہوں نے ان سے بھی اقتباس کیا. ماشاءاللہ. اور ہمارے جو پہلے آغاز میں ہم نے بات کی تھی نا شیخ ضیاء الرحمن مدنی صاحب، ان کے والد صاحب جو تھے پروفیسر محمد ظفر اللہ صاحب، انہوں نے ان سے بھی اقتباس کیا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اچھا، یہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کے قریب بھی رہے ہیں. اچھا اچھا، یعنی جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان سے انہوں نے اقتباس کیا تھا. ماشاءاللہ. اور انہوں نے اپنا جو ہے نا پھر یہ کالجوں کے اندر، مختلف کالجز کے اندر رہے، مختلف یونیورسٹیوں کے اندر دین رہے ہیں یہ علوم اسلامی کے شعبہ عربی کے. تو یہ ساری جلدیں عربی زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں ہیں، عربی میں ہیں. اور میں عرض کروں اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑی علمی اور تحقیقی کتابیں جو ہیں وہ مرتب کی ہیں. اچھا اچھا. مثلاً ان کی ایک کتاب ہے سیرت النبی پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. اچھا. اور کمال کی کتاب ہے، اس کا نام ہے امین کعبہ. امین کعبہ، ماشاءاللہ. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. منار الہدا کے نام سے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے. انہوں نے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، جی، بدر سے تبوک تک، ان کے اوپر بھی کام کیا ہے. تو ان کا اردو ترجمہ بھی ہوا؟ وہ اردو میں ہے. اچھا، وہ اردو میں، ٹھیک. سمجھیں، یہ عربی میں اس لیے کیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا بین الاقوامی سطح کا ہے، صحیح صحیح، صرف پاکستان کے اندر نہیں. اچھا، اس کے آغاز میں جو ہے ایک تقریر جنہوں نے لکھی ہے وہ خود بخاری شریف کے اپنا جو ہے نا شارح ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر عبد الکبیر محسن، انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، لیکن وہ اردو میں انہوں نے لکھی ہے. اچھا، اس کا کمال یہ ہے اس کتاب کا کہ اس میں جتنی بڑی بڑی شروع ہے نا بخاری شریف کی، جی، ان کا کہہ لیں خلاصہ انہوں نے جمع کر دیا ہے ایک ایک حدیث کے بارے میں. اب تراجم بخاری جو ہے، یعنی بخاری شریف کے جو ابواب ہیں، ان کے اندر جو جس طرح سے امام بخاری نے فقاہت سے کام لیا ہے وہ ایک الگ فن ہے. یعنی ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل جو ہیں وہ ان کا استنباط کیا ہے امام بخاری نے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر عنوان باندھ دیتے ہیں اس کا باب کا، اور نیچے جو حدیث آتی ہے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں. یہی فقاہت ہے امام بخاری کی. صحیح. اور اس فقاہت کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے تراجم ابواب کے حوالے سے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے باب باندھے ہیں اور جس طرح حدیثیں، اس کے حوالے سے بڑی اچھی اور نفیس بحث کی ہے. اس کے مقدمے کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی. اچھا، جگہ جگہ اصطلاحات محدثین کے حوالے سے بھی بحث کرتے چلیں. ہے ہی علمی کتاب، بالکل صحیح. تو اس کی تو جتنی تعریف کی جائے نا اس کتاب کی. اچھا، یہ صرف علماء کرام کی اسٹڈی کے لیے ہے یا پھر ایک عام قاری بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے؟ اور ایک عام جو ہے، ایک عام اسٹوڈنٹ ہو گیا، ایک عام فرد جو ہے، ایک عام مسلمان کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے؟ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس کتاب کی حیثیت عالمی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ وہی پڑھ پائے گا نا جو عربی جانتا ہے، جی، یا عربی سے شغف رکھتا ہے. بالکل صحیح. طالب طالب علم تو اردو والے بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب مثلا اردو میں بھی لکھ سکتے تھے. دوسری کتابیں اردو میں ہیں، سیرت کی کتابیں یا غزوات کے حوالے سے جو ہیں. صحیح. لیکن عربی میں انہوں نے اس لیے لکھی ہیں کہ علماء کرام اس سے استفادہ کریں. مطلب بنیادی طور پہ علماء کرام کے لیے یہ ہے عربی، پاکستان کے علماء کرام کے لیے، اور دوسرے ممالک کے جو عرب ممالک کے طلباء ہیں اور حدیث سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یکساں فائدہ مند ہے. بالکل صحیح. علماء کرام جو ہے نا اصل میں ان کے جو زیر مطالعہ اکثر چیزیں آتی ہیں، اس لحاظ سے علماء کے لیے اس لیے یہ ضروری تھی کہ ایک عالم ہوتا ہے جو استنباط کرتا ہے حدیث سے، اور بالخصوص جدید دور کے اندر ضرورت ہے اجتہاد اور استنباط کی. تو اس کے لیے یہ معاون اور اختلافات کو ختم کرنے میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے. اس سے مطالعہ کریں. نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر ہم پرانی ہی باتیں اور پرانے ہی مسائل بیان کرتے رہیں، اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں، استنباط کا دروازہ بند کر دیں، جی، تو لوگ کہیں گے، یا بالخصوص جو ہمارے طلباء ہیں کالجز یونیورسٹیوں کے، وہ کہیں گے دین جو ہے یہ تو رہنمائی دیتا ہی نہیں. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ضروری ہے استنباط اور اجتہاد. اور اجتہاد تو ہر دور میں ہوا ہے اور ہونا چاہیے، اسی ہونا چاہیے. لیکن بنیاد اس کی جو ہے وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت ہونے چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ چونکہ قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب کی شروع کا مجمع ہے،
یعنی خلاصہ ہے یا ایک جگہ پہ جمع خزانہ ہے تمام شروع سے. یہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان سے بالکل مستغنی کر دیتے ہیں، ہر ایک کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن کسی حد تک ان سے مستغنی کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مطالعہ جو ہے آج کل ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے وہ بڑی دور ہوتی جا رہی ہے مطالعہ سے، چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل ہر بچے کے، ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہے. وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے اور خود مطالعہ نہیں کرتے. تو کس طرح سے ہمارے نوجوان جو ہے ان کو مطالعے کی طرف راغب کیا جا سکے کہ وہ صحیح بخاری کا اردو ترجمہ خود سے پڑھ لیں اور دینی کتابیں پڑھیں؟ اب احتشام بھائی، یہ جو کتاب ہے نا، جی جتنی مفید ہے ضرورت ہے اتنی ہی عام ہو. اچھا، جس ادارے نے یہ کتاب شائع کی ہے نا، جی وہ بھی ایک صاحب علم شخصیت ہیں. ابن بشیر کے نام سے وہ لکھتے ہیں، اپنے والد گرامی کے والد دار ابن بشیر. دار ابن بشیر، جی اس کے اوپر اس پہ لکھا ہوا ہے بالکل. اچھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بڑا کمال کا کام کیا. ایک کتاب ہے 19 جلدوں میں، اچھا، الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، 19 جلدوں میں ہے. اچھا. اور وہ لکھنے والے آدمی جو تھے نا، انڈیا کے تھے اور بائی برتھ وہ ہندو تھے. اچھا، ہندو سے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. مسلمان ہوئے. پہلے انڈیا کے مدارس میں پڑھتے رہے، پھر مدینہ یونیورسٹی آ گئے، پھر وہاں رہ کے حدیث کے استاد بن گئے. اللہ اکبر. اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا 19 جلدوں کے اندر، اس میں ساری کی ساری وہ احادیث انہوں نے جمع کی ہیں جو حدیث کی امہات الکتب میں صحیح روایات تھیں، جو متفقہ حدیث ہیں. یعنی متفقہ تو ہمارے ہاں جو ہے نا زیادہ تر کا جو متفق علیہ کہا جاتا ہے، جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا. جی جی. لیکن انہوں نے وہ ساری کتابوں سے، جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں سے جو صحیح احادیث تھیں ان کو جمع کر دیا. صحیح. تو اس کو بھی پاکستان کے اندر اسی ادارے نے شائع کیا تھا. اچھا. 19 جلدوں کے اندر. اچھا، شائع تو بیچارہ نے کر دیا. اب یہ کتاب جو ہے نہایت اہمیت کی حامل ہے. جی بالکل. اور بہت بڑا خزانہ ہے علمی اور تحقیقی طور پر. بے شک. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ عام لوگ نہیں خرید پاتے. اب یہ ہر لائبریری کی ضرورت ہے، ہر لائبریری میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اور پاکستان کے لیے اس کا اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے. وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ علمی کام بہت بڑا ہے، عالمی سطح کا، میں نے کہا نا سر. لیکن چھپے گی زیادہ نہیں، اس لیے نہیں چھپے گی کہ خریدنے والے بہت کم ہوں گے. بالکل صحیح. آج کے دور میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ کس طرح مطالعے کو عام کیا، آج کے دور کے اندر کتاب جو ہے بہت مہنگی ہو چکی ہے. اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں پبلشرز کا. یعنی جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ قیمت بڑھی ہے. کاغذ کی قیمت بڑھ گئی، طباعت کی قیمت بڑھ گئی. اب دیکھیں نا کتنے خوبصورت انداز میں کتاب چھپی ہے. جی بالکل، بہت بہت زبردست اور عمدہ پرنٹنگ ہے. ہاں جی، اور بڑے کاغذ بھی بڑا نفیس اور بڑا عمدہ. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پڑھنے والے لوگ ہیں نا، وہ بیچارے مثلا علماء کرام کے آپ کا حالت کا پتہ ہی ہے. تو چاہیے یہ کہ جو ادارے ہیں بڑے بڑے، جی، وہ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، بوفے کے جا کے مزے لیتے ہیں. کتنا خرچ کرتے ہیں، جوتے لباس برانڈ کے لیں گے، بہتر سے بہتر لیں گے، لیکن کتاب خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو چاہیے یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا کی ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے سکت دی ہے، جن کے پاس اللہ رب العزت نے وسائل کے انبار لگا دیے ہیں، بے شک وہ ان کتابوں کو خرید کے عام کریں. تو خریدیں گے جب، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایسے ادارے اور زیادہ کتابیں اور زیادہ علمی کام کریں گے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. حوصلہ افزائی ہوگی اور زیادہ کام کریں. میں کہتا ہوں کم از کم جو انہوں نے خرچ کیا وہ تو ان کو مل جائے. بے شک ایسے ہی ہے. اب 8 سال لگائے ہیں ڈاکٹر عبداللہ قاضی صاحب، اور دن رات محنت انہوں نے کی. اور یہ ڈاکٹر عبداللہ قاضی صاحب جو ہے نا، یہ جو ہمارے برصغیر کے یعنی مارکارا سیرت نگار تھے، قاضی محمد سلیمان منصور پوری، یہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اس وجہ سے قاضی لکھتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک. یعنی علمی گرانہ ہے، ننیال کی طرف سے بھی، ددیال کی طرف سے بھی. 8 سال لگا کر انہوں نے یہ جو ہے نا علمی خزانہ جمع کیا ہے. اور صرف جمع نہیں کیا، دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اور اب استفادہ کرنا جو ہے نا، وہ جو علم کے پیاسے ہیں، جن کو طلب ہوگی وہی اس طرف آئیں گے. اور ضرورت یہ ہے کہ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ کریں. اور بالخصوص جو ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، ان میں تو کم از کم ہر ادارے میں 1 سیٹ تو جانا چاہیے. بالکل. اور اچھا، اسی طرح جو سرکاری لائبریریاں ہیں ان میں بھی جانا چاہیے. بالکل جانا اور سرکار کی طرف سے بھی
جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بالکل. وہ حکومت کے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جو تجاویز دی ہیں کہ یہ تمام لائبریریز کے اندر جو ہے اس کتاب کو حکومت کی طرف سے وہاں پر رکھوایا جائے، اور یہ بڑی اہم تجویز ہے. خاص طور پر مدارس کے لیے بھی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ بھی فنڈ کر سکتے ہیں اور مدارس کے اندر رکھوا سکتے ہیں، تاکہ یہ علم کا خزانہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا کے دور میں ایک عام جو نوجوان ہے، ایک عام پاکستانی ہے، ایک عام مسلمان جو ہے، وہ کس طرح سے احادیث کا صحیح علم حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے اندر مطالعے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ اس میں بھی بعض ایسی اپنا جو ہے نا سائٹس ہیں جن پہ بڑا علمی کام ہوگا. انٹرنیٹ پر بھی آپ چلے جائیں، گوگل میں چلے جائیں، ہر کتاب وہاں جا چکی ہے، اور ممکن ہے یہ بھی کتاب تھوڑے عرصے کے بعد نیٹ پر چلی جائے. بعض ہمارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کئی کتابیں، میں نے ان کی کوشش یہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں پورے صفحے جو ہیں نقل کر کے نا تو اس میں نیٹ پہ ڈال دی ہیں. اچھا، اسی طرح میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا، دیکھیں نیٹ کے اوپر مضامین بھی ہوتے ہیں جی. اب وہ بھی تو انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اور ان لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں. بالکل. لیکن فرق ایک ہے، دیکھیں اس میں آپ جائیں گے نا نیٹ استعمال کریں گے، یا اس کو آپ لیپ ٹاپ پہ چلے جائیں گے یا اپنے سسٹم پہ چلے جائیں گے، تو آپ جو لفظ ماریں گے وہ لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ عبارات آ جائیں گی. یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ اس کتاب کے اندر کتنی بار استعمال ہوا ہے. لیکن سیاق و سباق کیا ہے وہ نہیں پتہ چلے گا، سمجھیں، یا استنباط کس جگہ کس انداز میں کی ہے صاحب کتاب نے، وہ تبھی پتہ چلے گا جب کتاب کو بالاستیاب پڑھا جائے گا. بالکل ٹھیک. اب یہ کتاب اگر یہ جمع کرنا چاہتے ہیں شروع کو، تو بڑا آسان تھا کہ ساری شروع جو ہیں امام بخاری کی ان کو اپنا رکھ لیا جائے سامنے، تو اپنا ایک حدیث کے اوپر وہ بھی نقل کر دی، اس کے بعد وہ نقل کر دی، وہ آسان تھا نا. لیکن 8 سال انہوں نے جو لگائے ہیں وہ در حقیقت ان کو پہلے خود پڑھا ہے، بے شک، پڑھنے کے بعد پھر دیکھا کہ کون کون سا نقطہ کس انداز میں ہے اور کون سا ایسا نقطہ ہے جو اس کتاب کے اندر لایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. تو 8 سال اس چیز پہ صرف ہوئے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور چیز ہو رہا تھا کہ مختلف ایپس آ رہی ہیں مختلف کتابوں کے حوالے سے، قرآن کی تفاسیر کے حوالے سے، اس میں سارے کے سارے اکٹھا ایک جگہ پہ کر دیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مے بی کہ دنیا میں پھر اس کتاب کے حوالے سے بھی کوئی ایپس بن جائیں، یہ ساری کی ساری انٹرنیٹ کے اوپر آ جائیں. یہ ہوئی تو کمپوز ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب کمپوز ہوگی تو نیٹ پہ لانا تو بڑا آسان ہے. بالکل آسان ہو جائے گا، اور اس میں زیادہ سہولت ہو جائے گی. ایک عام بندہ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے گا، اور اگر اس کا اردو ترجمہ ہو کر ایک عام پاکستانی کے پاس آتی ہے. ہاں جی. لیکن لائبریری کی زینت تو تبھی بنے گی نا جب لوگ. بالکل. یہ تو ہم درخواست کر چکے ہیں آپ کے توسط سے بھی، اپنے حکومت سے بھی اور صاحب استطاعت لوگوں سے بھی، کہ وہ اس کتاب اداروں سے بھی کہ وہ تمام یونیورسٹیز، جامعات اور مدارس کی جتنی بھی لائبریریز ہیں وہاں پر یہ کتاب جو ہے وہ ہدیتاً تحفتاً وہاں پر بھجوائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو عالم دین کے کورس کر رہے ہیں یا طلبگار ہیں دین کے، اساتذہ کرام ہیں، اس سے پڑھ کے استفادہ حاصل کر سکیں. اب ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں، ہر مدرسے کے اندر کسی مکتبہ فکر کا بخاری ضرور پڑھائی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو جتنے بھی استاذ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت اور بڑی اہم گفتگو ہوئی. ناظرین، اس پروگرام میں بیسیکلی جو آج کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے فرقہ واریت سے ہم بچ سکتے ہیں. تو قرآن پاک میں اور احادیث شریف میں اور صحیح بخاری میں اس واضح طور پر اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہیں اور ایک راستہ دکھایا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے آپس میں اتحاد کو برقرار رکھیں اور ایسے شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں. تمام مسالک علماء کرام کی ذمہ داری ہے جو شرپسندی پھیلا رہے ہیں، ان کا کلا کما ہر مسالک اگر اپنا احتساب کر لے اور اپنے اس مسلک کے اندر سے ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کر دے، تو شاید ہم جو ہیں وہ فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں. ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد رکھے اور فرقہ واریت سے بچائے. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی،